کو تبدیل کرنے کی تجویز دی اور جنرل مینیجر لیگل زبیر احمد پراچا نے بھی اعتراض کر دیا، مگر ان تمام اعتراضات کے باوجود پرنسلے جٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں فیصل صاحب کہ اتنے لوگوں کے اعتراضات، اتنے لوگوں کی بیچ میں جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، اس کرپشن کو روکنے کی یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ معاہدہ جو ہے اس کو کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ تمام ڈاکومنٹس جو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ اسی یہ وہ انکوائری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر ان کو لیٹر لکھا کہ کمپلائنس کریں، پہلے ایک انکوائری بنی پھر دوسری انکوائری بنی، اور دیکھیں یہ انکوائریاں ہوتی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیسے صاحب یہ جو بڑے بڑے محکمے ہیں جن میں اربوں روپے کے فائنینشیل امبیزلمنٹس ہوتی ہیں ان میں اس وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ دیکھیں بڑے بڑے کیس سامنے آئے، پی آئی اے کا کیس سامنے آیا، سٹیل مل کا کیس سامنے آیا، تو یہ جو کرپٹ افسران ہیں ان کو مکمل طور پر سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور جو پشت پناہی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو مکمل طور پہ نوازتے ہیں۔ لیکن اب میرے پاس تو کچھ ایسی ایویڈنسز بھی آئی ہیں کیسے صاحب اس حوالے سے کہ ہم جو آئندہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں دکھائیں گے کہ یہ ساری کی ساری انکوائریاں جتنے کرپٹ افسران کے حوالے سے کی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے نا اس کے خلاف اب تک کوئی ایکشن نہیں ہو سکا۔ جی ہاں، تو بات یہ ہے، یہ صورتحال جتنی بھی چل رہی ہے نا، جتنی بھی صورتحال چل رہی ہے فیصل صاحب، جتنی بھی صورتحال چل رہی ہے نا وہ صورتحال اس حد تک ہے کہ کرپشن کو جتنا مرضی بیچ میں لوگ آ جائیں، اعتراضات کرنے والے بھی آ جائیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں اسی حوالے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو کرپشن ہے اس کو کس حد تک اور کہاں تک لے جایا جا چکا ہے، جس پر باقاعدہ آڈٹ پیرا بھی بن گیا اور کہا گیا کہ اس معاہدہ میں قانون ضابطے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ شکایات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سخت ایکشن لینے کی ہدایات کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری وزارت دفاع ارشد فاروق فہیم کو انکوائری کمیٹی کا چیئرمین بنا کر ڈاکٹر آصف الرحمان ڈائریکٹر جنرل آڈٹ ورکس کو تعینات کر دیا گیا۔ 9 فروری 2011 کو کمیٹی نے انکوائری رپورٹ تمام دستاویزات کے ہمراہ وزارت دفاع اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوا دی، جس میں انکوائری کمیٹی نے سابقہ چیف کمرشل مینیجر القرا عتیق، جنرل مینیجر کمرشل ساؤتھ معین الدین زین اور سابقہ ڈائریکٹر جنرل محکمہ شہری ہوا بازی جنید امین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی۔ انکوائری کمیٹی نے لکھا کہ معاہدہ میں کمپنی کو دی جانے والی جگہ کی پیمائش کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں دی گئی، جسے القرا عتیق نے کیسے منظور کر لیا۔ اس ٹھیکے کے لیے ملک بھر کے کمپنیوں کو مدعو کرنا چاہیے تھا، مگر یہ اشتہار ملک بھر میں دینے کے بجائے صرف کراچی کے 2 اخبارات میں دیا گیا۔ یہ وہی بات ہے فیصل صاحب جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں نا، پورے ملک میں یہ آبجیکشن آیا ہے کہ پورے ملک کے اخبارات کو یہ دینا چاہیے تھا، یہ ٹینڈر سامنے آتا ہے اور جس کا دل چاہتا اور بھی کمپنیاں جو ہے نا وہ اس میں انوالو یہ سلسلہ ہوتا۔ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں القرا عتیق کے حوالے سے اتنی نوازشات کی گئی کہ سب سے پہلے تو جب وہ ڈپارٹمنٹ میں آئے تو کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ وہ جادوئی چھڑی کے زور سے آئے تھے۔ صحیح بات، وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جب ہمارے جو وزراء اعظم جو ہیں وہ چھڑیاں کھانے کے لیے جو ہے وہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی گئے، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی وہاں پر گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ محکمہ شہری ہوا بازی میں کوئی نہ کوئی ایسا جادوگر ضرور ہے سامری جو کہ جب چھڑی مارتا ہے تو چھڑی مارنے کے بعد نا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہی ہوا ہے کہ آپ آگے جو بتا رہے ہیں، میں تھوڑی سی انفارمیشن اور ہے جو ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے اوپر ایک الزام لگا کہ اس کو باقاعدہ طور پر باقی اخباروں میں بھی دینا چاہیے تھا، 2 اخباروں میں نہیں دینا۔ ڈائریکٹر جنرل نے جن ہدایات پر عمل کرنے کا کہا انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ انکوائری کمیٹی نے پیرا نمبر 44 میں حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مہران لاؤنج کا مکمل ابتدائی پلان ایک پرائیویٹ کمپنی نے کیسے دے دیا، جبکہ وہ VIP لاؤنج ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محکمہ شہری ہوا بازی کے افسران نے کمپنی کی درپردہ مکمل معاونت کی۔ کمپنی ابتدائی درخواست میں 50,000 روپے ماہانہ کی پیشکش کرتی ہے اور ٹینڈر کال کرنے پر 35,000 روپے کہتی ہے۔
پھر ایک پلاننگ کے تحت مشاورت کی بات کی جاتی ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اسے 50,000 کر دیا جاتا ہے، جبکہ ٹینڈر سے قبل بھی کمپنی 50,000 کی آفر کر چکی تھی۔ انکوائری کمیٹی نے لکھا ہے کہ محکمہ اکیلا ٹینڈر نہیں لے سکتا تھا، PPRA کے رول نمبر 10 کے تحت مقابلے کے بعد ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ اس ٹھیکے میں برکلے اور CIP بھی حصہ لینا چاہتے تھے، مگر افسران نے ایک ایسی شرط رکھی جس سے صرف پرنسلے جٹ ہی اہل قرار پائی، اور وہ شرط جو رکھی گئی تھی وہ یہ رکھی گئی کہ وہ کمپنی اپلائی کر سکتی ہے جو چارٹرڈ ایئر آپریٹر کا لائسنس رکھتی ہو۔ یہ شرط بھی بعد میں رکھی گئی۔ پیرا نمبر 3 میں کمیٹی نے لکھا ہے کہ لائسنس 75,000 روپے ماہانہ پر دینے پر راضی تھا اور مہران لاؤنج کا نام بھی وہی رہنا تھا۔ پیرا نمبر 4 کے مطابق القرا عتیق کو جنید امین نے سپورٹ کیا، مگر فاروق رحمت اللہ نے اس کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کا کہا۔ پیرا نمبر 5 کے مطابق DG نے ٹھیکہ 3 سال اور توسیع مزید 2 سال تک لے جانے کی تجویز دی، مگر القرا عتیق نے لیٹر آف انٹینٹ میں ٹھیکہ 5 سال اور توسیع مزید 5 سال کرنے کا جاری کر دیا۔ یہی مہربانی نہیں کی گئی بلکہ ڈائریکٹر جنرل نے کہا تھا کہ مہران لاؤنج کا نام تبدیل نہیں ہوگا، مگر القرا عتیق نے مہران لاؤنج کا نام پرنسلے جٹ تبدیل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ پیرا نمبر 4 اور 1 میں لکھا گیا ہے کہ ٹینڈر کاغذات میں جگہ کی پیمائش نہیں دی گئی، پھر نقشہ میں 6850 اسکوائر فٹ جگہ دکھائی گئی ہے اور قبضہ کر لیا گیا 8036 اسکوائر فٹ پر۔ اندازہ کر لیں فیصل صاحب، کیسے میں وہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 1187 اسکوائر فٹ جو ہے وہ جگہ بھی انہوں نے ایکسٹرا لے لی۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ ایک اور چیز کیسے صاحب بڑی جو مزے کی ہے اس میں اور سوچنے والی ہے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہم عوام کو دکھا رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ اس میں باقاعدہ طور پر وہ انکوائری کمیٹی نے لکھا ہے کہ اس انکوائری رپورٹ میں اسٹیٹ لاؤنج جو تھا اس میں برکلے کو جو ہے نا وہ 1230 اسکوائر فٹ کا رقبہ جو ہے وہ 700 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے 8,61,000 ماہانہ پر دیا گیا، جبکہ مہران لاؤنج کا رقبہ بھی اس حساب سے اگر دیا جاتا تو اس کا کرایہ 8,72,000 ماہانہ بنتا تھا۔ اس طرح القرا عتیق نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور کمپنی کو فائدہ پہنچایا۔ فیصل صاحب ہم تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کو یہ جو آج سول ایوییشن کے حوالے سے، محکمہ دفاع کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جتنی بھی کرپشنز ہیں وہ آج ہم آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے، آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں وہاں پر کس کس طریقے سے کرپشن کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ جو کہ ایک نیٹ اینڈ کلین جگہ ہونی چاہیے، جہاں پر جو بھی پیسنجر آئے، جو باہر سے آئے یا اندر سے جائے، وہاں پر پاکستان کا جو ایک مقام ہے اس کو ایئرپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ اس مقام کو باقاعدہ طور پر سپورٹ ملنی چاہیے کہ یہ ایک وہ ملک ہے جہاں کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم اترے تو وہاں پہ صفائی ستھرائی اور دکانوں کی جس طرح سے بھرمار کی گئی ہے، ایک ایک کانٹریکٹ کے اوپر 6 دکانیں بنا کر وہاں پر ایئرپورٹ کو ایئرپورٹ نہیں بلکہ چڑیا گھر بنا دیے گئے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے اور تمام وہ کرپشن سامنے لے کر آئیں گے جو آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔